ہیں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ عمل بہت ضروری ہے. بولو عمل بہت ضروری ہے. مجھے برابر یاد ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے, اور گھر جانا ایسا تھا کہ ہمارے نبی جب گھر پر گئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی طرح بیٹھے اور ایک طرف فاطمہ کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا. یعنی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ گئے, ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور معلوم نہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں کرنے لگے, اور معلوم نہیں وہ دنیا کی اور آخرت کی وہ باتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ فاطمہ بھی رونے لگی اور حضرت علی بھی رونے لگے اور خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اب جب بات ختم ہونے لگی, کیا باتیں ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن جب بات ختم ہونے لگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ایک جملہ فرمایا اعملی یا فاطمہ. کیا فرمایا؟ اعملی یا فاطمہ وانقذی نفسک من النار لا ينفعک ان اباک نبی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا وہ وقت ہوگا, رونے کا وقت ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا, اے بیٹی فاطمہ عمل کر لے نا, اے بیٹی فاطمہ عمل کر لے. اور پھر فرمایا وانقذی نفسک من النار, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اللہ کے رسول فرما رہے بیٹی فاطمہ عمل کر لے, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. لا ينفعک ان اباک نبی. کل قیامت میں یہ مت کہنا کہ میرے ابا نبی تھے. میں قیامت میں جب سوال جواب ہوئے تو یہ مت کہنا کہ میرے ابا نبی تھے. اس لیے کہ قیامت میں باپ نسب حسب نہیں دیکھا جائے گا, قیامت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے عمل لے کر آئے ہو. تو اب آپ بتاؤ میرے دوستوں, ہمارے نبی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے عمل کرو, اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. حالانکہ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ تو جنتی ہے. بولو حضرت فاطمہ تو اور جنتی نہیں ہے, جنت میں جانے والی ہر عورت کی سردارن ہے. بولو جنت میں جانے والی ہر عورت کی. اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ محبت تو اللہ کی قسم میرے دوستو, ہمارے نبی کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبت تھی تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھی. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. بولو فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے فاطمہ سے. بلکہ آپ نے تو جمعہ کے خطبے میں, ہماری ماں بہنوں نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے جمعہ کے ہر خطبے میں سنا ہوگا. دوسرے خطبے میں امام کہتا ہے فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, ساری عورتیں جنت میں جائے گی. اللہ سب عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر بنائے گا تو حضرت فاطمہ کو بنائے گا. تو ہمارے نبی حضرت فاطمہ کو کہہ رہے عمل کرو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ارے فاطمہ تو جنتی ہے, بولو علی تو جنتی ہے. لیکن ہمارے نبی اپنی بیٹی کو کہہ کر امت میں آنے والی قیامت تک کی عورتوں کو سنا رہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں عمل کرو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, جو جنت کا سرٹیفکیٹ لے چکی ہے ان کو میں کہتا ہوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, تو قیامت تک آنے والی امت کی عورتیں عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کل قیامت میں میرا خاندان, میرا مرتبہ اور میرا گھر اور میری دکان اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. قیامت میں عمل کام آئیں گے. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں, ابھی 2-4 باتیں مجھے کہنا ہے. ہم لوگ عمل کی نیت کریں اور بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہ بھائی جو بیٹھے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, ہماری ماں بہنیں بھی کریں گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 باتیں مجھے کرنا. سب سے پہلی بات میں اسی سے شروع کرتا ہوں بہت جگہوں پر کہ ہم کو جنت میں جانا ہے. بولو سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہماری ماں بہنیں دل میں بتائے بھائی سب کو جنت. یہ تو بھائی ایک بات ہے, سب کو جنت میں جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بولتا ہوگا کہ میرے کو جہنم میں جانا. میں سب کو جنت میں جانا. اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی نا, 8 جنتیں بنائی.
ساتھ میں بولو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. آپ لوگ انگلیوں پر گن لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی لکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ اور اس طرح بنائی کہ پہلی سے اچھی، دوسری سے اچھی، تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں اور 8ویں. تو اللہ نے اتنی اچھی بنائی کہ ہمارے نبی فرماتے 8ویں جنت اتنی اچھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنی لمبی چوڑی جنت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر بولو نا میرے بھائیوں اور ہماری ماں بہنیں دل میں بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائے. اور جنت میں کوئی ٹینشن، یعنی بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن، کوئی رونا، کوئی پیٹنا، کوئی روٹی کی فکر، کوئی کپڑے کی فکر، کوئی مکان کی فکر، کچھ بھی نہیں. جنت میں کوئی ٹینشن. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں جنت میں آ جائے گی. اللہ فرماتا میرے بندے ہوں گے یا میری بندیاں ہوگی، وہ جنت میں کامیاب ہو جائے گی، باغات میں رہے گی، پھلوں میں رہے گی، پھولوں میں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی کسی کو مارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کی اتباع زمین پہ کرتے جاؤ، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. تو ہاں، مجھے میری ماں بہنوں سے بات شروع کرنا ہے کہ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی جنت، اور سب سے اچھی کون سی بنائی؟ 8ویں والی. آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، بولو نا نام جنت رکھا، بولو نام جنت رکھا. اللہ نے دوسری جنت بنائی، بولو جنت النعیم. تیسری جنت اللہ نے بنائی جنت عدن. چوتھی جنت اللہ نے بنائی جنت الخلد. 5ویں جنت اللہ نے بنائی جنت سلام. 6ٹھی جنت اللہ نے بنائی جنت المقامہ. 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. اب کتنی بچی؟ ایک. اور سب سے آخری جنت جو سب سے پیاری جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں جنت بنائی اور نام رکھا جنت الفردوس. اور ایک بات سن لینا، یہ جو جنت الفردوس ہے نا، یہ ہماری ہے. ارے ساتھ میں بولو نا، یہ کس کی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے. بہت ساری ماں بہنیں بیٹیوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا 15ویں پارے میں سورہ کہف. وہ جمعہ کو پڑھنا چاہیے، بولو جمعہ کو پڑھنا چاہیے. یہ سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ دجال کی فتنے سے اللہ ہم کو بچا لے گا، قیامت کے خطرناک ہول سے اللہ ہم کو بچا لے گا، اور دنیا کی فتنوں سے بھی اللہ ہم کو بچائے گا. یہ سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں، اس کا آخری رکوع، بولو اس کا جو 16ویں پارے میں آخری رکوع، اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا، میں نے جنتیں بنائی ہے. 8ویں جنت جنت الفردوس ہے. اللہ نے کہا میرے آخری نبی کے امتیوں کو عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، کلمہ پڑھنے والے، بولو ہم سب ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہماری ماں بہنیں بھی کلمہ پڑھنے، اچھے عمل کرنے والی. اللہ فرماتا میرے آخری نبی کے امتیوں، مرد ہو یا عورت ہو، جنات الفردوس نزلا، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے. لا یبغون عنہا حولا، نہ ہٹو گے نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ نکلو گے نہ نکالے جاؤ گے. تو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین بولو آمین. اب میں آ رہا ہوں میری ماں بہنیں، اب میں آ رہا ہوں بات پر کہ اگر ہم کو جنت الفردوس چاہیے، بھائی چاہیے نا؟ ارے ہاں بولو نا، چاہیے نا؟ آپ کو بھی چاہیے، میرے کو بھی چاہیے، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی. ہاں ماشاءاللہ جتنے بیان میں آئے سب کو جنت الفردوس چاہیے. تو چلو میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، 3 کام کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ 5 بجے ختم کرنا نا. 3 کام کریں گے انشاءاللہ، جنت الفردوس ہماری ہوگی. بولو سبحان اللہ. کتنے کام کریں گے؟ بولو کتنے کام؟ 3 کام کریں گے جنت الفردوس. سب سے پہلا کام، بولو سب سے پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرنا. بولو پہلا کام اللہ پر. میری ماں بہنیں بیٹیاں، میں جب مردوں میں بیان کرتا ہوں، ابھی جمعہ میں بھی میں نے بیان کیا، میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے اوپر کوئی طاقت نہیں، ہم سے کچھ ہوا نہیں، بولو کچھ ہوتا نہیں، اور آئندہ بھی ہم سے کچھ ہونے والا. اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلتا. ساتھ میں بولو اللہ کے سامنے ہمارا
ہم فقیروں کے فقیر ہے، وہ غنیوں کا غنی ہے. بولو ہم فقیروں کے فقیر، وہ غنیوں کا غنی. اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلتا. پھر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے مقابلہ کیوں کرتے ہیں. بھائی اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا، نہیں پڑھتے. ہماری بہت ساری ماں بہنیں فجر میں نہیں، یعنی یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا. بھائی اللہ اور اللہ کے نبی نے شرعی پردہ بتایا کہ یہ شرعی پردہ ہے، عورتوں کے لیے ہے. نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اللہ نے کہا پھر نہیں کرتے نا. نہیں کرنا ہم کو. تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں تو کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں تو کیا؟ اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لو اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہیں. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ قرآن کریم تو ہماری ماں بہنوں نے بھی پڑھا ہوگا. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے 4 چیزیں بتائی. اللہ نے کہا کر کے بتا. اللہ ہم کو کیا تھا؟ کر کے بتا. اللہ نے فرمایا میں نے زمین کو بچھا دیا، تو زمین کو بچھا دے. ہے بھائی ہمارے اندر طاقت ہے. بولو نا آپ لوگ، بولو نا. زمین خریدنے والے ہم لوگ ہیں، زمین بیچنے والے ہم لوگ ہیں. اور کتنا بیچیں گے؟ 1 حصہ، 1 پلاٹ، 2 پلاٹ، اور اس میں بھی 1000 جھگڑے، اس میں بھی 1000 ڈاکیومنٹ. اللہ کہتا ہے 1 پلاٹ 2 پلاٹ میں تو تھک گیا، میں نے پوری دنیا میں زمین کو بچھا دیا. بولو سبحان اللہ. پھر آگے اللہ کہتا تیرے میں طاقت ہے تو آسمان بنا لے. بنا آسمان بنا. ہے ہم میں طاقت ہے کسی میں آسمان بنانے کی؟ کھڑے میرے دوستوں، ایک جگہ جا کے ہماری بلڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، آسمان تو بہت دور رہ جاتا ہے. پھر اللہ کہتا تیسری بات، آسمان سے پانی برسا دے. ابھی دیکھو کل، ابھی 2 دن پہلے ہمارے سورت میں دھوم دھام بارش ہوئی. ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ او سب خوش ہو گئے. ہاں بارش ہو گئی. آج نہیں، آج گرمی ہو رہی ہے. لیکن کسی کی ہمت کیا جو بولے اللہ اتار دے؟ ہے کوئی بول سکتا؟ یا اگر بارش بہت آتی ہو کہو اللہ بس ہو گیا، چلتا ہمارا نہیں. اللہ پھر چوتھی بات کہتا ہے کہ میں تو بارش بھی اتارتا ہوں، پھر میں کھیت اناج باغ میں پھل پھول تو لے کر آ. بھائی تو لے. بولو یہ 4 چیزیں ہم سے ہو سکتی؟ اللہ اوپن چیلنج کرتا جب یہ سب نہیں ہو سکتا تو اللہ کے سامنے مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کون سے پارے میں اللہ نے فرمایا؟ پہلا پارہ سورہ بقرہ. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا میں وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. اللہ فرماتا میں نے آسمانوں کو چھت بنا دیا. اللہ فرماتا میں نے آسمانوں سے پانی اتار دیا. اللہ فرماتا کھیتوں باغوں میں میں نے پیداوار کو پیدا کر دیا. بولو نا یہ سب کرنے والا کون؟ اس لیے میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا پہلا کام، بھائی جنت تو میں نے بتا دی، جنت میں جانے کے لیے پہلا کام پورا مجمع بولے، ہماری ماں بہنیں دل میں بولے کس پہ بھروسہ کرنا. آپ کو ایک عورت کا واقعہ سناؤ. اللہ کی قسم ہمارے مرد وہ کام نہ کر سکے جو ایک عورت کام کرتی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہے، نام ہے ام شریک. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. نام کیا ہے؟ ام شریک. صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. عورت ہے، مدینے ہے. بولو کہاں پر آ گئی؟ ہجرت کر کے. پہلے مکہ میں رہتی تھی. بولو ہجرت کر کے کہاں پر آ گئی؟ مدینے میں آ گئی. اب مدینے میں آنے کے بعد ام شریک کہتی ہے میرے گھر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا پورے دن کھانا نہیں. بولو پورے دن کھانا، دوسرے بھی دن کھانا، تیسرے دن ام شریک کہتی ہے ایسی طبیعت مچلتی تھی بھائی کھانا نہیں ملے تو آدمی پریشان تو ہوگا. ارے ہم لوگ رمضان میں کتنے پریشان ہو گئے، حالانکہ ہم کو 24 گھنٹے بھوکے رہنا تھا، لیکن 41-42 ڈگری گرمی ہو گئی. خیر ہم نے دیکھا ہوگا دوپہر میں ہم نے جب فریج کا دروازہ کھولا اور اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتل کو دیکھا، سچ بتاؤ ہمارا دل مچلنے لگا کہ نہیں مچل، جبکہ ہم کو 24 گھنٹے بھی روزہ رکھنا نہیں ہے. یہ ام شریک فرماتی میرے اللہ کی قسم پورے 24 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں ملا، دوسرے 24 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں ملا، تیسرا دن بھی شروع ہوا. بولو کھانا. ام شریک سوچتی ہے کہ کیا کروں، کسی پڑوسن کے پاس جاؤں. بھائی جب کھانا نہیں ہوگی تو جاؤ آجو باجو میں جاؤ، کسی کو بولو ایک روٹی دے دے، کسی کو بولو سالن دے دے، کسی کو بولو زیتون کا تیل دے دے. اس زمانے میں جو بھی تیل چلتا تھا وہ تیل. ام شریک نے کہا کسی کو کیوں کہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے نا. سننا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، میں سب کو کیوں کہوں، رب کو کیوں نہ کہوں، میں اللہ کو کیوں نہ بولوں. بس وہی بھوک کے عالم میں ام شریک نے وضو کیا. بولو سبحان اللہ. مسواک کیا. بولو سبحان اللہ. اور پھر گھر کے کونے میں مصلی بچھائی، اللہ اکبر کہہ کے جو رونا شروع کیا. نماز بھی پڑھتی جائے، روتی بھی جائے، نماز بھی پڑھ. پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے. اور ام شریک کے کان میں آواز آئی کہ پیچھے جو چکی رکھی تھی نا اس کا پایا گھوم رہا ہے. وہ چکی کا پاٹ جو ہوتا نا، وہ چکی کا پاٹ ڈھوں ڈھوں کر کے گھومتا، تو وہ آواز ان کے کان میں آئی. تو یہ نماز میں سوچنے لگے کون آ گیا میرے گھر میں.
اور اس زمانے میں کوئی گھر میں آوے تو تعجب کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے، کوئی دھکا مارا ہوگا اور کوئی آ گیا ہوگا اور چکی گھماتا ہوگا تو ام شریک اپنے اب نماز میں تشویش ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے کہ کون آیا ہوگا گھر میں، کون میرا چکی کا پاٹ گھماتا ہوگا، کون میرا چکی کا پاٹ گھماتا ہوگا. خیر ام شریک فرماتی کہ اس تشویش کی وجہ سے میں نے نماز کو جلدی مکمل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ام شریک کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں پیچھے مڑ کر گئی تو دیکھا کہ چکی کا پاٹ تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے مگر گھمانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. چکی کا پاٹ تو گھوم رہا اور کہ ایک طرف سے آٹا نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے. اتنا فاسٹ آٹا نکل رہا ہے کہ ام شریک کہتی پہلے تو میرے کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آوے کہ چکی کا پاٹ گھماتا کون ہے اور اتنا فاسٹ گھماتا ہے اور آٹا نکل رہا. ام شریک فرماتی میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، میں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے. کہتے دونوں ہاتھ تو ایک سیکنڈ میں بھر گئے چکی کے آٹے سے. تو پھر میں نے کیا کیا، سوچا ہاتھوں سے کچھ کام نہیں ہوگا، لاؤ برتن لاؤ. ام شریف فرماتی میرے اللہ کی قسم گھر میں جتنے برتن تھے سب آٹے سے بھر گئے، جتنے برتن تھے سب آٹے سے، اتنا آٹا اتنا آٹا اتنا آٹا. ام شریف فرماتی ہے کہ میں نے تو اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلایا، ارے میں تو تمہارے پاس روٹی مانگنے آنے والی تھی، اللہ نے میرے گھر روٹی کا انتظام کر دیا، آؤ 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 اس میں بھرو بھرو برتن میں بھرو. ام شریف کہتی میں نے برتنوں میں بھرا، میرے پڑوس اڑوس نے سب نے برتنوں میں بھرا برتن، لیکن وہ آٹا تو رکنے کا انعام نہیں لے ہوئے، رکنے کا انعام نہ لے ہوئے. ام شریک کہتی ہے میں گئی وہ چکی کے جو چکی کا بڑا تھا نا اس زمانے میں چکی کا جو پاٹ اور اس کا دستہ ہوتا تھا، کہتے میں نے وہ دستے کو یوں کر کے کھینچا دیکھنے کے لیے کہ اندر گیہوں کتنا ہے، جوں کتنا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. ام شریک فرماتی اللہ کی قسم جب میں نے دستہ اٹھایا 4 جو کے دانے تھے، 4 جو کے دانے تھے اور میں نے دستہ اٹھایا اور آٹا آنا بند ہو گیا. بولو آٹا آنا. ام شریک کہتی ہے خیر کھانا وانا سب ہو گیا، اتنا بہت آٹا، کتنی روٹیاں پکی اور لوگ آ گئے اور کھڑبڑی دعوتیں ہو گئی. ام شریک کہتی میں گئی اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے رو کے کہتے رہی اللہ کے رسول 2 رکعت نماز نے آج کمال کر دیا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا، پورا واقعہ سنایا، یہ چکی کا پاٹ گھومے 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 گھمانے والا کوئی نظر نہ آوے اور آٹا آٹا گیا میں نے بھی بھر لیا، ارے پورے محلے والوں کے برتن بھر گئے. پھر ام شریک نے کہا کہ میں نے وہ جیسے دستہ اٹھایا تو کتنے دانے تھے، 4 جو کے دانے تھے اور آٹا رک گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے. کیا فرمایا، ہمارے نبی کا جملہ رحم اللہ علیک، اے ام شریک اللہ تجھ پہ رحم کرے، تجھ پہ رحم کرے، تو نے وہ دستہ اٹھایا کیوں؟ اللہ کی قسم نبی فرماتے نہ اٹھاتی قیامت تک آٹا چالو کا چالو ہی رہتا، قیامت تک آٹا جاری کا جاری رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین سے پک کے نہیں آ رہا تھا، یہ تو آسمانوں سے اور جنتوں سے تیار ہو کے آ رہا تھا. اور دنیا کی نعمتیں ختم ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم. تو میرے دوستو میں ماں بہنیں میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں. ام شریک کو جب ضرورت پڑی اور 3 دن تک کھانا نہیں ملا کس کو پکارا؟ میں نے بولو نا کس کو پکارا؟ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں سب کو ایک بات کہنے کے لیے چاہ رہا ہوں. حالات ہم پر بھی آتے ہیں، بولو حالات، کبھی مال کا پرابلم، کبھی جان کا پرابلم، کبھی سوسائٹی کا پرابلم، کبھی کمیونٹی کا پرابلم. ہاں ہماری ماں بہنوں کو زیادہ معلوم ہے، ہم تو زیادہ اتنا رہتے نہیں ہیں کہ ماں بہنیں جو ہے نا یہ لیڈیز آپس میں ملتی رہتی. کہیں شادی کا ہال ہے تو ساری لیڈیز جمع ہو گئی، کہیں گیدرنگ ہے تو ساری عورتیں جمع ہو گئی، ہزاروں باتیں ہوتی ہے اپنا. اور ہر عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا میری ساس بہت خطرناک ہے، تو دوسری کیا بولے گی میری ننن ناگن جیسی پیدا ہوئی ہے، تو تیسری کیا بولے گی بیچارہ میرا ہسبینڈ بہت کام کرتا ہے مگر روزی نہیں ملتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں سے تم جن سے باتیں کرتی ہو کون تمہارا پرابلم سالو کرے گا؟ بھائی ایک عورت گئی شادی میں، بہت ساری عورتیں ملی، جا کر سب کو بولتی ہے میری ساس، توبہ توبہ ایسی ساس اللہ کسی کو نہیں دے گا. اچھا یہ سب عورتوں کو بول رہی ہے، کیا کریں گے اس کی ساس کو بدل دیں گے؟ بھائی سب مل کے ساتھ بدل دیں گے. یا کوئی جا کے بولتی ہے میری ننند، تمہاری ننندے ہوئے لیکن اللہ کرے میری ننند جیسی کسی کو ننند نہ ملے تو کیا ہوگا؟ سب لوگ ننند بدل دیں گے. کیا ہے یعنی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ سے بڑا بیوقوف اور پاگل کوئی نہیں ہے. ہم اس کے سامنے رونا روتے ہیں جو خود روتا ہے، ہم اس کے سامنے رونا روتے ہیں جو خود. اور اس کو پوچھو تیرا اندر سے کیا حال ہے، کہے گا میں بھی دکھی ہوں. تو دکھی کے پاس جا کے کیا کرے گا بھائی؟ ہم کو تو بھائی یہ ام شریک اتنے دن گھر میں کھانا نہیں، گئی پڑوس میں گئی جا کے بولی میرے گھر میں کھانا نہیں، میرے کو بھوک لگی ہے، میرے کو پیاس لگی، بولی جا کے بولی. کیا کیا؟
کیا کیا؟ 2 رکعت نماز، مسواک، وضو، مانگا اللہ سے، اللہ نے کتنے دنوں کا انتظام کر دیا. بھائی دنیا والوں کے پاس مانگو تو ناراض ہو جاتے، اوپر والے سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور قرآن میں معلوم نہیں، ہم لوگ قرآن دیکھتے ہی نہیں ہیں. قرآن 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ کہتا ہے پریشان ہوگا، مرد بھی ہوگا، عورتیں بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے. اللہ کہتا پریشان ہوں گے، لیکن پھر اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ پریشان آ جا نا میرے دروازے پر، آ جا، مانگ لے مجھ سے، مانگ لے. میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر، اور اللہ خود کہتے تیری سب تکلیف کو دور کروں گا. بولو تیری سب تکلیف کو. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کوئی مرد پریشان ہو یا کوئی عورت پریشان ہو، اللہ کہتا آ جاؤ نا، مسلح بچھا کر میرے دربار میں آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ فرماتا ساری پریشانی دور کروں گا، اور زمین میں مال بھی عطا کروں گا، عزت بھی عطا کروں گا. بولو نہ دینے والا کون؟ اللہ. تو میری ماں بہنیں، جیسے شروع میں جنت بتائی، جنت میں جانے کے لیے پہلا کام میرے کو اور آپ کو یہی کرنا. کس پہ بھروسہ کرنا؟ میرے ساتھ میں کس پہ بھروسہ کرنا؟ اللہ پر. کریں گے، سب لوگ کریں گے انشاءاللہ.